نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے، صرف قرآن پاک پڑھتے۔ آپ مستقل قرآن کا دورہ کرتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے اور جبرائیل علیہ السلام سے قرآن سنتے۔ جس رمضان میں آپ کا وصال ظاہری ہوا، آپ نے 2 بار جبرائیل علیہ السلام سے قرآن سنا اور 2 بار جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا۔ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے۔ یکم رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی سی کتاب اتری، 2 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی، 6 رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، 21 یا 24 رمضان کو میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک دیا گیا۔ یہ اسلامی علم کا مہینہ ہے۔ سارے کام کرتے ہوئے ایک اور کام بھی ہمیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لینا چاہیے، ایک حدیث پڑھ لینی چاہیے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہو جائیں، اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہو گئے تو جنت کی چابی مل جائے گی، جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، عزتوں کے راستے مل جائیں گے، فتح اور کامیابی مل جائے گی۔ یہ مہینہ مسلمان بن کر گزارنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس جو کہ آپ کے خادم تھے ان سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں ایک عظیم الشان سنت بتاؤں؟ یہ عظیم الشان سنت کتاب قرآن پاک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے انس، ایسا کرو کہ صبح و شام اپنے دل کو لوگوں کی نفرت، بغض اور کینے سے صاف کیا کرو، یعنی اپنے دل سے بغض، کینہ، غصہ اور نفرت کو نکال دے۔ جو برا کرے اس کا بھی بھلا، جو اچھا کرے اس کا بھی بھلا۔ جو یہ کر لے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرے گا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے گا وہ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا۔ اگر کسی سے لڑائی ہوئی ہے تو صلح کر لینی چاہیے۔ اس پورے مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اپنے روزے خراب نہیں کرنے چاہیے، اسے جنت کا مہینہ بنانا چاہیے، اپنی بخشش کا وسیلہ بنانا چاہیے۔ دنیا کا سب سے آسان کام رب کو منانا ہے اور مشکل ترین کام بندوں کو منانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ بس ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتی ہوں، جو میرا رب ہے، ہر ایک گناہ سے اس کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔